منگیتر کو لیکن محرم نہ سمجھے لڑکیاں. اب رشتہ طے ہو گیا, دیکھ لیے, اس کو محرم ہی سمجھ لیتے ہے نا. ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس, ایک فری کا ہینڈ سیٹ ان کے پاس, دونوں رات بھر پڑے ہوئے, دن بھر پڑے ہوئے, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, کیا ہے بہو سے بات کر رہا, ہونے والی بچی سے بات کر رہا, فلاں دن رات. وہ محرم تھوڑی بھی اس کی ساتھ گھوم رہے, پکچر دیکھ رہے, ادھر جا رہے ادھر جا, اس لیے کہ یہ تو شادی سے پہلے لوگ کرتے سب لوگ, ہم تو طے ہونے کی بات کر رہے, کون کب شیور ہے کہ رشتہ ہوگا. جائز نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ طے ہو اور ٹوٹ جائے, کیوں نہیں ہو سکتا, ہوتا ہے بہت سی بات. تو یاد رکھیے منگیتر محرم نہیں ہوتا, اس سے ملا نہیں جا سکتا, اس سے بات نہیں کی جا سکتی, اس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا, اس سے ویسا ہی رشتہ رہیں گا ایسا غیر محرم عورتوں سے رہیں گا آپ کا. وہ پردے میں آئیں گی, یہ پردے میں, چاہے اس کا رشتہ طے ہوا اس سے. ٹھیک, تو غیر محرم ہوتا ہے, یاد رکھیے. اس سے جو ہے بہت سی بار لوگ اس کو محرم سمجھنے لگتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں گھوم رہے پھر رہے, آ رہے دعوتوں میں ساتھ جا رہے ہیں. بھائی رشتہ ہونے والا نہیں, غیر مسلموں کا طریقہ, یاد رکھیے شرعی طریقہ نہیں ہے اس طرح سے. ٹھیک, اسی طرح اپنے منگیتر سے تنہائی میں ایک عورت ملاقات نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا اس سے نکاح نہ ہوا ہو, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی اور دیگر بات چیت جو غیر شرعی عذر یا بغیر شرعی عذر کے نہیں کر سکتی, بات یاد رکھیے. اسی طرح وہ کام جو نکاح کے اندر جائز ہے آپ کر سکتے ہیں, وہ باتیں رکھتا ہوں, پھر وہ باتیں رکھ کے بات ختم کروں گا جو حرام ہے, جو ناجائز ہے. ٹھیک, نکاح کے اندر جو جائز چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بالغ ہونے سے پہلے طے کر سکتا ہے. اگر ایسا باپ ہو جو بیٹی کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے طے کرے تو یہاں بیٹی کی اجازت ضروری نہیں, بالغ ہونے کے بعد ضروری ہوتی ہے, یاد رکھیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ پوچھا گیا کہ لڑکی کی رضامندی کیا ہوں گی, جو کماری ہے اور جو شادی مطلب مطلقہ ہے, بیوہ ہے, دونوں کی رضامندی کیا ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کماری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی ہے. اگر باپ پوچھے جا کہ بیٹا وہ لڑکا پسند ہے, لڑکی خاموش ہے, مطلب ہاں اس کا معنی. اور کہا جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کی رضامندی اس کا کہنا پڑے گا اس کو, ہاں تبھی لی جائیں گی. اور جو کماری ہوتی ہے اس کی خاموشی ہاں ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں تو نہ کہیے, اس لیے کہ آپ کی خاموشی کماری لڑکیوں کی وہ ہاں مانی جاتی ہے شریعت میں. اور شادی شدہ یا مطلقہ عورتیں ہیں جن جو نکاح ایک بار ہو چکا ہے, شوہر انتقال کر گیا ہو, طلاق ہو, خلا لیا ہو, تو ایسی عورتوں کے لیے یاد رکھیے ان کا ہاں بولنا منہ سے ضروری ہے, اور جو کماری عورتیں ان کی خاموشی ہاں ہوتی ہے. اگر پسند نہیں ہے تو آپ بالکل کہیے نہ, آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب شریعت میں ہی ہوتا ہے ہاں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں, لہٰذا وہ ہاں نہیں کہیں گی, ان کی خاموشی ہی ہاں ہے. ٹھیک ہے, تو ایجاب و قبول میں خاموش اگر آپ رہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں. اسی طرح بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے, یہ جائز ہے. اور چھوٹی عمر کا آدمی بڑی اور عمر کی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے, یہ جائز ہے. ہمارے پاس یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر, عمر سے بڑی تو چھوڑیے, اس کے عمر کے برابر بھی ہے تو بولتے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ عمر کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی نمونہ اور رول ماڈل ہے, آپ نے عین جوانی کی حالت میں 25 سال کی عمر میں ایک ڈھلتی عمر کی بیوہ سے جو 2 بار بیوہ یا مطلقہ تھی اس سے نکاح کیا تھا جس کی عمر 40 سال تھی. اس نبی کو ہم نمونہ مانتے ہیں نا, دیکھیے اس کی سنت کیا ہے کہ 25 سال کا ایک نوجوان لڑکا قریش کا جو کسی کے گھر میں رشتہ بھیجے تو کوئی نانا کہہ سکے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت جو خاندان سے تعلق رکھتے تھے, یہ ایسا خاندان نہ تھا کہ کوئی نہ کہہ دے اٹھ کر. وہ نوجوان لڑکا جو ولی عہد ہے وہ رشتہ بھیجتا ہے خاندان ایک ایسی عورت کو جو ڈھلتی عمر تھی, 40 سال ڈھلتی عمر ہوتی ہے, اور 2 بار مطلقہ تھی, 2 طلاقیں ہو چکی تھی اس عورت کی. اس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس لیے کہ وہ پاک دامن عورت تھی, نیک عورت تھی, اور آپ ان کے تجارتی قافلے لے جانے کی وجہ سے جانتے تھے ان کی کیا اچھی خوبیاں اور خصوصیتیں تھیں, جس کی بنیاد پر آپ نے اس عورت سے نکاح پسند کیا بنسبت کسی کنواری سے نکاح کرنے کے, اور نوجوان سے نکاح کرنے کے, اور جو ہے اپنے سے کم عمر سے نکاح کرنے سے. تو یہ کیا رول ماڈل نہیں نبی ہمارے لیے کہ آپ نے اتنی بڑی عمر, اپنے سے 15 سال عمر بڑی عورت سے نکاح کیا. اسی طرح آپ کی یہ بھی سنت ہے, اپنے سے عمر میں کافی چھوٹی لڑکیوں سے آپ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا. جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 7 اور جب وداعی ہوئی تھی ان کی عمر 9 سال تھی. چھوٹی سی بھی ہو سکتا ہے, تو یہ دونوں جائز ہے, یاد رکھیے. بہت سی مرتبہ لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے لڑکی عمر میں زیادہ ہے, زیادہ آ گئی تو کیا ہو گیا, یہ بھی تو نبی کی سنت ہے نا, کر سکتے ہیں بالکل, یہ بالکل جائز ہے. نہ اس پہ کوئی برا کہے, نہ تم کو تو کوئی کچھ بھی بولیں گے بیٹے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لڑکی خد میں زیادہ ہو لڑکا خد میں کم ہو, یہ بھی کوئی عیب نہیں. لڑکی بہت موٹی ہو لڑکا بہت دبلا ہو, یہ بھی کوئی عیب نہیں. لڑکی بہت کالی ہو لڑکا بہت گورا ہو, یہ بھی کوئی عیب نہیں. سب چلتا ہے. شریعت میں دینداری اصل ہے. اگر آپ کو گورے 1000 لڑکیاں مل رہی ہیں لیکن ایک کالی دیندار ہے, ترجیح دیجیے اس کو. میں کسی کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں کہ گورے برے ہوتے ہیں کالے اچھے, میں کچھ نہیں کر رہا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لوگ جس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کوئی ضروری نہیں وہ ہر بار تقوی متقی پرہیزگار ہو.